بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. اس وقت میں ایک نہایت اہم موضوع اور خصوصاً طلباء اور طالبات کے لیے، وہ ہے خالص اور عمدہ بیج پیدا کرنے کی مراحل کی یا ڈفرینٹ سٹیجز وہ کون سی ہیں. آپ نے نام تو پنجاب یہ فیڈرل سیڈ رجسٹریشن اینڈ سرٹیفکیشن پہلے ہوتا تھا، ایک علیحدہ ڈائریکٹریٹ جنرل ہوتی تھی فیڈرل سیڈ رجسٹریشن کی، اور اسی طرح ایک وفاقی سطح پہ اور اس کے ذیلی ادارے پروونسز میں صوبوں میں ہوتے تھے، اور وہ تھی فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈائریکٹریٹ جنرل. یہ ایک اور ان دونوں کے کام مختلف ہوتے تھے. نئی نئی ورائٹیز ان کو رجسٹر کرنا، پھر اعلیٰ اور عمدہ بیج کی سرٹیفکیشن کرنا، پھر بعد میں ان دونوں محکموں کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا گیا، یعنی رجسٹریشن کو سرٹیفکیشن میں یہ ضم کر دیا گیا. اب دونوں کا ایک ہی یعنی ایک ادارہ بن گیا، وہ رجسٹریشن اینڈ سرٹیفکیشن کا. اور یہ تو خیر طلباء اور طالبات کو کہ علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے یہ بات ضمنی بات کہی، لیکن اب اس نشست کا موضوع ہے خالص بیج پیدا کرنے کے مراحل. فصلوں کو یاد رکھیں بہتر بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی ایسوسیشن ہے، انٹرنیشنل سیڈ کی ایک ایسوسیشن ہے جو خالص بیج پیدا کرنے کے لیے اس نے 4 مراحل وہ مقرر کیے. پہلا مرحلہ ہے، اس کو کہتے ہیں پری بیسک سیڈ. پری بیسک سیڈ کو ہم اردو میں کلیدی بیج کہیں گے. کلیدی بیج وہ بیج ہوتا ہے جو ماہر فصل جو بھی بریڈر ہے یا کراپ کا اسپیشلسٹ ہے، اس کی زیر نگرانی وہ پیدا کیا جاتا ہے. پری بیسک سیڈ یا کلیدی بیج. اور یہ آگے جا کے بنیادی بیج پیدا کرنے کے کام آتا ہے. اب بنیادی بیج وہ دوسرا مرحلہ ہے. بنیادی بیج یعنی یہ پہلا تھا کلیدی بیج، پری بیسک سیڈ. اب دوسرا مرحلہ کیا؟ وہ ہے بیسک سیڈ یعنی بنیادی بیج. بیسک سیڈ جو ہے وہ بنیادی بیج یعنی کلیدی بیج کی فصل سے پیدا کیا جاتا ہے. پری بیسک سیڈ کو جو پہلے سوئنگ اس کی کرتے ہیں، اس سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیسک سیڈ یا بنیادی سیڈ، تاکہ اس کا خالص پن برقرار رہے اور مخلوط نہ ہو، اس میں مکسنگ نہ ہو. اس کے بعد آتا ہے تیسرا مرحلہ، وہ ہے رجسٹرڈ بیج. رجسٹرڈ یعنی اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ یعنی اس کا رجسٹر میں نام
دے دیا جاتا ہے، اور رجسٹرڈ بیج بنیادی بیج سے یعنی بیسک بیج سے سیڈ سے وہ پیدا کیا جاتا ہے، اور ایسی احتیاط رکھی جاتی ہے کہ تسلی بخش طور پر خالص رہے، اور تصدیق کنندہ ایجنسی سے یعنی سیڈ سرٹیفیکیشن کی جو ایجنسی ہے اس سے وہ تصدیق شدہ ہو۔ یہ ہے رجسٹرڈ بیج، یعنی پہلا ہوا پری بیسک سیڈ، اور پری بیسک سیڈ سے جو بیج حاصل کیا گیا وہ تو پہلا والا جو ہے وہ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ماہر فصل اس کی زیر نگرانی وہ پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ بیسک سیڈ کہلاتا ہے۔ وہ بیسک سیڈ کے طور پہ وہ اس سے جو حاصل ہوتی ہے فصل وہ یعنی بنیادی بیج سے وہ پھر رجسٹرڈ ہوتی ہے، تیسرے مرحلے میں آ جاتی ہے، اور اس کا وہ رجسٹریشن باقاعدہ ہوتی ہے، اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ وہ ایسی احتیاط برتی جاتی ہے کہ وہ تسلی بخش طور پر خالص رہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے چوتھا مرحلہ، اور وہ آخری مرحلہ ہے، وہ ہے تصدیق شدہ بیج، جو آپ نے نام بہت سنا ہوگا، سرٹیفائیڈ سیڈ ہونا چاہیے۔ سرٹیفائیڈ سیڈ مینس تصدیق شدہ بیج۔ تصدیق شدہ بیج کیا ہے؟ تصدیق شدہ بیج بنیادی یا رجسٹرڈ بیج سے پیدا کیا جاتا ہے، یاد رکھیں، اور اس کا خالص ہونا تسلی بخش ہوتا ہے، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ محکمہ کرتا ہے۔ خاص طور پہ میں سبزیات کے بیج کی بات کروں گا، یا دوسری کراپس جیسے ویٹ کا ہے، گندم کا، سبزیات کا خاص طور پہ جو بیج ہے وہ پیدا کرنا ایک بڑا ماہرانہ کام ہے، اور اس میں خاص علم اور ہنرمندی کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور بعض سبزیات پیدا کرنے کے لیے آب و ہوا کی ضروریات خاص وہ اسپیشل ہوتی ہیں۔ اکثر فصلات خشک آب و ہوا میں اچھا بیج پیدا کرتی ہیں، اس لیے بلوچستان کو خاص ایج حاصل ہے سیڈ، اعلیٰ سیڈ پیدا کرنے میں۔ وہاں موسم خشک رہتا ہے، اور جہاں پہ خشک آب و ہوا ہوگی وہاں اچھا بیج پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن بند گوبھی اور پھول گوبھی جیسی فصلات معتدل آب و ہوا میں سبزیات میں یعنی بیج پیدا کرتے وقت کاشت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پہ بند گوبھی اور پھول گوبھی۔ اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر بیج پکنے کے وقت موسم خشک رہتا ہو۔ کھاد اور پانی کی ضروریات بھی بیج کی فصل کے لیے عام سبزیات سے مختلف ہوتی ہے۔ عموماً بیج والی سبزیات کی فصل کے لیے جو فاسفورسی اور پوٹاش والی کھادیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ فاسفورس اور پوٹاش والی کھادیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے کوالٹی بہت اچھی سیڈ کی بنتی ہے، اس سے اعلیٰ صحت مند اور معیاری بیج پیدا ہوتا ہے۔ اور بیج والی سبزیات کے لیے بیماریوں اور کیڑوں مکوڑوں کا خاص تدارک وہ بڑے آسان طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس ضمن میں جو لوگ سیڈ سرٹیفیکیشن سے وہ سرٹیفائی کراتے ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کا اور بیماریوں کا خاص طور پہ ان کو علم ہوتا ہے، اور اس میں وہ روگنگ بہت کرتے ہیں۔ روگ آؤٹ، روگ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بیمار پودے ہوتے ہیں
ان کو تلف کر دیا جاتا ہے، پھر اس جو باقی بچتے ہیں اس کو سے بیج وہ لیا جاتا ہے۔ یہ ہے سیڈ سرٹیفیکیشن کا طریقہ اور سرٹیفائیڈ سیڈ۔ یہ 4 مراحل ہوتے ہیں خالص بیج پیدا کرنے کے لیے۔ تو اب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن اجازت سے پہلے ایز یوزول حدیث مبارک۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، یہ کوٹ میں کر رہا ہوں ترمذی سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی میں وفا کی۔ فی امان اللہ۔